بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے آخر والی سے ہی پہلے شروع کرتے ہیں کہ نیتن یاہو جو جادو کر رہا ہے وہ بیسیکلی کبالہ اور جو بھی جیوش اپنی پرانی اس کا یوز کر رہے ہیں، اور وہ ایران میں بھی پرچیاں ملی، ان کے لوگوں پہ بھی ان کی رجیم چینج کے لیے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، اور کافی لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ٹریپ بھی کیا پراپرلی۔ اور اسی طریقے سے جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں، جس طریقے سے اس کے آپ کو حرکتوں میں ایک فلکچویشن ملتی ہے، وہ ایک نارمل میچور اسٹرانگ پرسنالٹی کے اس میں نہیں پاسبل کہ کہیں وہ اس کو گالیاں نکال رہا ہو، کہیں پھر اس کے لیے معافیاں مانگ رہا ہو، اس کے لیے معافیاں کروا رہا ہو، کہیں اس کو سب کچھ جو یہ مانگے دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایسا لگ رہا تھا کہ یاہو کے لیے اس کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے ٹرمپ جو ہے وہ سیم شہباز شریف والی حرکتیں کر رہا تھا۔ تو یہ ایگزیکٹلی اتنا جو 180 ڈگری جو اس میں تبدیلی ہے، یہ ایسے پاسبل نہیں ہوتی۔ ٹیکنیکلی تو ہم سمجھتے ہیں اس کی میڈ کو کہ چیزیں ہی بھیجی جاتی ہیں، جنات یا شیطان بھیجے جاتے ہیں جادو کے ذریعے، تو وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کی جو ساری کیمیکلز ہیں باڈی کے، یا اسکیل ہیں، پیچیٹری گلینڈ پہ ہی آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے ہی آپ کے ایموشنز بدلتے ہوئے ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی سے ہی اور بیہیویئر سے ہی بیسیکلی اس کا سب سے اچھا جو پتہ چلتا ہے وہ کسی کے انسٹیبل بیہیویئر سے ہی چلتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے آسان ترین اس وقت راستہ ہے، یا کیونکہ دیکھیں اس سے بچنے کے لیے ایک حفاظت کی بہت بڑی آپ کو لائف سٹائل چاہیے، اسلام میں مکمل داخلہ چاہیے کہ آپ مکمل اسلام کو اوڑھیں۔ اسلام شاید آیا ہی اس سے بچانے کے لیے، اسی لیے آخری وقت کی جو ہم پروفیسیز یا روایات میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار کہا گیا جادو عام ہو جائے گا، جادو عام ہو جائے گا، یہ بھی بار بار ذکر آتا ہے، کیونکہ اسلام اس ذریعے سے نہیں رہے گا، اسلام کی حقانیت نہیں رہے گی، تو ٹرمپ تو ویسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ جس دین پہ ہے وہ دین جو ہے بڑا پہلے ہی وہ مطلوب شدہ وہ ہو چکا ہے کہ اس میں کافی زیادہ امینڈمنٹس ہیں، انہی کی جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو اب کرسچنس کو سوچنا چاہیے نا کہ کس منہ سے، کس آئیڈیالوجی کے تحت وہ جیوش کو اپنا وہ بنا رہے ہیں، سرپنچ یا جو بھی کہہ لیں، ابا کیوں بنا رہے ہیں۔ حالانکہ ٹیکنیکلی اسلام واحد مذہب ہے جو کرسچینٹی کو قبول کرتا ہے فل فلج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے انتظار کو بھی مانتا ہے، ویٹ کو بھی مانتا ہے، ان کے آسمانوں کے جانے کو بھی مانتا ہے، ایون یہ بہترین عقیدہ رکھتا ہے اسلام کہ ان کو ہینگ نہیں کیا گیا، مطلب وہ ہینگ نہیں ہوئے، بیسیکلی ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کو ان کی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ ہینگ کروایا اور ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب دیکھیں یہ تو بہت آئیڈیلسٹک عقیدہ ہے کسی نبی کے متعلق کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقبول تھا وہ کہ اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو اسلام جیسا تو عقیدہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں ملے گا، یہ لیکن بتانے کی ضرورت ہے، میری ریکویسٹ ہے، بلکہ جتنے نوجوان ابراڈ میں دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت یو کے میں دیکھ رہے ہیں، اس کو انگلش میں کریں، اپنی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ، اور یہ بات کا بار بار ٹک ٹاکس پہ لگائیں، تاکہ جو آگے آنے والے وقت میں مسلم کرسچن ایک اتحاد ہوگا آخری وقت میں، اس کی بنیادیں ڈالیں، کیونکہ یہ آخری وقت آ گیا ہے۔ اور اس ٹائم یہ کوئی میں آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کوئی غلط اس کی بنیاد پہ گائیڈ نہیں کر رہا، آپ لوگوں کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے ان کو کہ آپ جتنا یہودیوں کے قریب جا رہے ہیں وہی تو ہیں جنہوں نے ہینگ کیا، وہی تو ہیں جنہوں نے سارے نبی مارے، اور آپ جس اسلام کی بات کریں وہ تو آپ کے نبی کو آپ کے عقیدوں سے بھی زیادہ اچھا اس کو مانتے بھی ہیں، اور اس کا ویٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جی یہ ٹرمپ کی حرکتیں اور اس کی جو بھی وہ صورتحال ہے وہ بتاتی ہے، واضح انڈیکیشنز ہیں کہ اس کے اوپر اس کے نے جو بھی اپنے وار استعمال کر رہا ہے پراپرلی، اور وہ لگ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں نا، مطلب اتنا پاگل تو کوئی بھی پاگل سے پاگل شخص بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا جس نے کیش کرایا ہو امن معاہدے کو اور سیز فائر کو، اور اگلے دن ہی وہ 100 میں راکٹ میزائل مارنے کو، جہاز بھیجنے، 35-36 پھر فلسطینی مارنے، 11 پچھلے دن تھے، پھر 35 اس سے پہلے، مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے، اور وہ آگے سے کہیں کہ ہم اس معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حملے کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ! مطلب اس سے زیادہ دنیا میں کیا، مطلب دماغ کی خرابی کے لیے کون سا ایسا مزید مواد ملے گا جو یہ مل رہا ہے؟ تو اس سے ہی واضح ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں نے اسیسٹ کیا ہے، کل جو 70 لاکھ بندہ نکلا، اس نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے، اور ان کے کارڈز پہ وہ اسیسمنٹ دی
کہ یہ پاگل ہے, یہ انسٹیبل ہے, یہ بس کرے, یہ بوڑھا ہو گیا, یہ سٹیا گیا, یہ بس چلا جائے, یہ اتر جائے. مطلب جو, اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنی کسی بھی بات سے پورا نہیں اترا, اور باتوں میں ہی جو تغیر ہے اس کے, وہ انہوں نے واضح طور پہ محسوس کیا. یہ تو شاید شروع میں ہی ہم نے جب یہ آیا تھا اس وقت بھی یاد ہوگا کہ ویورز کو اس پہ بات کی تھی کہ یہ دماغی طور پہ اس کو وہ کیا جائے گا ہٹ, اور کہا جائے گا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو سائڈ پہ کرو, اور وہی باتیں ہو رہی ہیں آج. تو یہ تو بڑھے گا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ امریکہ ڈائریکٹ اٹیک میں جا سکتا ہے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے ابھی بات ہوئی تھی جب احتجاجوں کی, تو ہم نے کہا تھا ویسٹرن سڑکوں پہ, ویسٹرن یورپین اور اس سائڈ پہ, ویسٹ کی سائڈ پہ عوام ٹریگر مزید ہوگی. جب ہم نے آپ کے وہ اگلے دن کوئی کہہ رہا ہو آپ نے ٹی ایل پی کا نہیں بتایا, بھائی ہم نے ٹی ایل پی کا نام لے کے بتانا تھا کہ ٹی ایل پی کا, ہم نے کہا تھا ہسپتال بھرنے جا رہے ہیں, جیلیں بھرنے جا رہی ہیں, اس کا کیا مطلب تھا؟ اب ہمیں تو نہیں پتا, میں تو سمجھتا تھا پی ٹی آئی آنے والی ہے بلی کے بکرے, یہ تو نہیں پتا تھا یہ بھریں گے جیلیں بھی ہسپتال بھی. تو ہم تو ایک پاکستان کا جب جائزہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سب نہیں ہوتا, اتنی ہماری کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ موکلا تیز نہیں ہے کہ یوں اس پہ چلے جائیں گے ڈائریکٹ اس پہ. وہ ٹھیک ہے, بعض اوقات آپ ایک اچھی ہوا کا رخ دیکھ کے قریب ترین اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن ایسٹرالوجی جسٹ اتنا ہی بتا سکتی ہے جتنا بتایا تھا کہ ہسپتال بھریں گے, جیلیں بھرتی نظر آ رہی ہیں, بس وہ بھر گئی اور وہ ہسپتال بھی بھر گئے. اچھا جی, اب جو امریکہ کی صورتحال ہے, امریکہ میں اب آپ دیکھیں ٹرمپ کے پاس دو آپشنز بنتی جا رہی ہیں, جو ہم نے پچھلے دنوں پریڈکٹ کیا تھا کہ 27 اکتوبر سے پہلے یوکرائن, یوکے, فرانس, اٹلی, یہ سارے انڈر تھریٹ ہیں. ان کی عوام بھی ٹریگر ہو جائے گی, اور ان پہ بھی پیوٹن بلاسٹ کر سکتا ہے, یہ بھی پیوٹن پہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اب ٹرمپ کے خلاف جو امریکہ میں ماحول بن گیا, اس کے لیے اس کو بہت ضروری ہے کہ عوام کی توجہ ہٹائی جائے. اب وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اب اس کے زمینی حقائق بنیں گے. اس وقت تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ ڈائریکٹ, اب وینزویلا اگر ڈائریکٹ یہ شروع کر دیں وار بزنس, ویسی ڈیٹ کو اتارنے کے لیے سب سے اچھا بہانہ ہے, اور جو اتنے ٹریلین کا ڈیٹ بن گئے, اب اگر وینزویلا کے ساتھ وار میں چلے گئے, پیچھے سے فیول اپ اس کو کیا چائنا کے غصے نے, پیوٹن نے, کم جون نے, تو بہترین ٹرمپ کو ایک موقع مل جائے گا فوجیں اسٹیٹ میں اتارنے کا, اور احتجاج یہ بڑی باتیں کہہ رہے ہیں بھی احتجاج ہونے دیا, اگلا تو دیکھیے گا ہونے دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی پاکستان میں احتجاج پہ یوں ہوتا ہے, لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں, اور خواتین کا یہ, آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں بھی جب اسٹیٹ میں انہوں نے ڈیفینس فورسز اتاری تھی, گولیاں صحافیوں کو بھی ٹھوک رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. ایک تو پاکستانیوں کو ویسے پتہ نہیں کون سا کمپلیکس ہے, انٹرنیٹ ادھر ڈاؤن ہے, امریکہ میں بھی ڈاؤن ہے بھائی انٹرنیٹ, ادھر بھی جا کے پتہ کریں کہ وہ, اور جی میڈیا وہاں آزاد, اور میڈیا یہاں بھی قید میں ہے تو وہاں بھی قید میں, تو وہاں بھی میڈیا آزاد نہیں ہو گیا. اچھا کمپلیکس ڈالا ہوا ہے کہ وہاں بڑا کچھ بہتر ہے. جی سمر صاحب, وہ جو انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے والی باتیں ہیں نا کہ 2024 کے بعد سب سے بڑا بگ آیا کلاؤڈ میں, اور اس وقت اسنیپ چیٹ, زوم, روبلاکس, کینوا, فورٹ نائٹ, سگنل, پلے اسٹیشن نیٹورک, کوائن بیس اور سلیک, سب بڑی جو ایپلیکیشنز ہیں وہ ڈاؤن ہو چکی ہیں, ایکسیس نہیں مل رہی, کھل نہیں رہی. اس وقت یہ 2024 کے بعد سب سے بڑا جو تکنیکی خرابی ہے اس وقت وہ واقع ہوئی ہے. استاد جی لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے ہیں. خیر کوئی نہیں, اب کس بات کو ہم کریں اور کس بات کو نہ کریں وقت خود ہی بتائے گا, آپشن ہی نہیں رہے گی ان کے پاس ہمیں سننے کے علاوہ. بہرحال اصل بات پہ آئے کہ جو اس کو اب توجہ ہٹانے کے لیے, یہ اب آپ کے زمینی تجزیے ہی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ پریڈکشن تو پہلے کی ہوئی ہے کہ اس سال امریکہ ڈائریکٹ اٹیک میں جا سکتا ہے, ایٹم کہیں چل سکتا ہے, اور یہ جو جنگیں ہیں اس سال کے اینڈ تک میکسیمم ٹریگر ہوں گی, جو کسر رہ جائے گی وہ اگلے سال اپریل سے اینٹریاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی وینزویلا اور یہ جو ہے آپس میں صحیح معنوں پہ اس کو ایکسلریٹ کر دیا جائے گا. دوسری دفعہ احتجاج کو پاکستانی طریقے سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. امریکہ میں نیکسٹ احتجاج جو ہے وہ اسی طریقے سے ٹریٹ ہوگا, جس کے نتیجے میں مزید انتشار پھیلے گا, اور وہ جو امریکہ کے ہم زوال کی اور اس کی جو باتیں کر رہے تھے, یہ ایگزیکٹلی کہانی ادھر کو جائے گی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے اس کی بات کی ہے, جو
ابھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ کہانی جو ہے ایگزیکٹلی ویسی ہی ہے جیسی آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان انڈیا کی ایک ٹکامی جنگ نہیں ہوگی یہ ٹلے گی نہیں. اسی طرح سے اب پیوٹن کو بھی پتا ہے یار کہ پیچھے یہی کھڑے ہیں اور انہوں نے ہی پورا یوکرائن میرے ہاتھوں تباہ کروایا ہے، پورا انہوں نے بلی کا بکرا میری ایکسرسائز ادھر سارا زور لگوایا، یہی ہے میرے اصل دشمن. اس کو بڑا پتا ہے. تو اب تو صرف اور صرف بات وہاں تک آنے کی رہے گی ہے کہ بس کوئی دن ہی جا رہا ہے کہ آپ کو یہ، اور 27 سے پہلے اس کے ہائی چانسز نظر آتے ہیں کہ آپ کو ویسٹرن سائڈ پہ کوئی بڑا بریک تھرو نظر آئے حملے کو لے کے، پیوٹن کو ہٹانے کی کوشش کے، اٹیک کو لے کے. اور میرا ذاتی مشورہ ہے کہ پیوٹن کو نہیں نکلنا چاہیے کسی میٹنگ ویٹنگ کے چکر میں. یہ پیوٹن کو پراپرلی ڈچ کر سکتے ہیں، پراپرلی پیوٹن کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، پراپرلی پیوٹن کو دھوکہ دے کے مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اب پھر دہرا دوں، یہ پیوٹن کو مارنے کی دھوکہ دے کے کوشش کی جا سکتی ہے، یہ اس کے ہائی چانسز ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کا کسی بھی حکومت پہ، کسی حکومتی بیان پہ یہ جو اعتماد ہے وہ کرنا فضول حرکت ہوگی، کیونکہ اس ٹائم سن اپنی نیچ حالت میں چلا گیا لبرا میں، اور سن گورنمنٹ کو، کنگز کو، حکومتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. موسٹلی دنیا کی حکومتیں گرنے کے چانسز موجود رہیں گے اس ٹائم پہ، کیونکہ سن ود مارس ود راہو اسپیکٹ ود مرکری. اب جب راہو اس پہ آ رہا ہے تو وہ آپ کو illusion اور ان پہ دھوکہ دہی دکھا رہا ہے، اس پہ آپ کو اس کی جو اعتماد ہے وہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ بادلوں کی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈھانک لیتا ہے تو واضح نہیں ہونے دیتا چیزوں کو. تو حکومتوں کے متعلق عوام کا رویہ حکومتی عہدیداروں کے متعلق مشکوک رہے گا، جس کی وجہ سے کئی ممالک میں اس دوران آپ کو اگلی 18 تک، یہ اگلے نومبر کی 18 تک حکومتیں گرنے کی خبریں بھی آ سکتی ہیں، اور احتجاج تو ہوں گے ہی ہوں گے. لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا بریک تھرو ہے وہ انگارک یوگ کا ہے، جو اس کے جنم لے رہا ہے جب سن مارس کٹھے ہو گئے، ادھر سے راہو کا اسپیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ کسی بہت بڑے دھماکے، کسی بہت بڑی دوبارہ اٹیک کو بھی بتاتا ہے جو کبھی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک تو اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں جب، تو ایسا لگتا ہے کہ 27 اکتوبر سے ایگزیکٹلی 2 دن پیچھے، 27 سے 2-3 دن پیچھے اٹیک، مطلب اب تک کی ہسٹری یہ ہے کہ اس سے پہلے تو جب مارس نکلا ایک ملک پہ حملہ کروایا اس نے، قطر پہ ہو جائے، ایران پہ ہو جائے، یہ وہ جیسے جیسے بدل رہا ہے ویسے ویسے ایک کا سر تو لے ہی رہا ہے. لیکن اس ٹائم جو یوگ بن رہا ہے وہ بیسیکلی 27 سے پیچھے پیچھے جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی بہت بڑا کرا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت انگارک یوگ بھی وہ سیم ٹائم پہ جنم لیے ہوئے، مطلب جو جس کو ویدک اس میں کہتے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ 27 سے پہلے جتنے بھی دن ہیں یہ بھی، اس میں آپ کو کوئی بہت بڑے اٹیکس اور بہت بڑے کنفلکٹس کھڑے ہونے کی، اور کسی حکومتوں کے گرنے کی، اور مغرب پہ سڑکوں پہ ہونے کی ساری سمبھاونا موجود ہے. پلس ساری حکومتیں مشکوک رہیں گی عوام کی نظر میں، کیونکہ سن ڈیبلیٹڈ چلا گیا سب ٹوٹل. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کا یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ کیا ابھی قطر میں جو سیز فائر ہوئی ہے، کوئی سیز فائر نہیں ہے. طیب کو خوش کیا گیا، قطریوں کو خوش کیا گیا، سمپل از دیٹ. نہ کوئی سیز فائر ہے، نہ کوئی ہم افورڈ کر سکتے ہیں، نہ یہ ہونی ہے. اور وہ اپنی طرف سے آپ دیکھیں کہ اس پہ وہ کل میں کسی کو سن رہا تو انہوں نے کہا کہ وہ بارڈر ورڈ جو ہے انہوں نے کہا جی ہٹائیں. انہوں نے کہا بھی ہمارے ڈپلومیٹ کہہ رہے ہیں جی چپ ہو جائیں، بس ٹھیک ہے ابھی اس کو دبا دے، بات ہی نہ کریں. چکر یہ ہے کہ طیب ادھر کا ٹرمپ ہے، وہ اس کے دماغ میں بھی بھوت سوار ہے خلافت والا، وہ بھی ساروں کو اپنا ہی وہ سمجھتا ہے کہ ہم بادشاہ رہے ہیں. وہ عربیوں کو بھی یہی سمجھتے ہیں، آپ ہم سب کو، کہ ہم تو اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں. اور وہ رشیا یوکرائن کے درمیان میں بھی بیٹھا ہے یوکرائنیوں کو بلا کے. اب وہ پاکستان اور اس میں بھی انوالو ہو کے اپنا اس خطے پہ انفلوئنس کو دوبارہ دکھانا چاہتا ہے بیسیکلی. سمپل از دیٹ. اور کیونکہ رشیا اور ان کے درمیان میں جو معاملات، رشیا کی طرف بھی اس کے تعلقات ہیں، تو اس نے یوکرائن اور ان کے درمیان میں آ کے بیٹھنے کی کوشش کی ہے نا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان، جیسے آپ کو پتا ہے، ہم تو مجبوریوں کے جکڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے تو ہر کسی کو ہاں کرنی ہے، تو ہم نے ٹرمپ اس کو، طیب کو بھی خوش کرنا تھا، قطریوں کو بھی. ہم نے کہا بس ٹھیک ہے جی سیز فائر. اب کل ہی سیز فائر، انہی کی طرف سے کوئی دھماکہ ہوگا، پتا چلے گا جی ہم نے، کیونکہ انہوں نے دھماکے کی وہ کنٹرول نہیں کیا تو ہم نے دوبارہ اٹیک کر دیا، بس سمپل. تو ہم وہ مجھے یاد ہے ایک واقعہ سن لیں. مجھے یاد ہے یہ سچویشن ہوتی کیا ہے.
ایک پولیس اسٹیشن کا واقعہ ہے کہ بندہ طاقتور تھا تو اس کو چوکی پہ بند کر کے مار رہے تھے، تو اوپر سے ایس پی کا فون آ جاتا تھا کہ چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، پورا باہر تھانے کے ایس ایچ اوز آئے ہوئے ہیں، بھی چھوڑ دیں چھوڑ دیں. تو اب وہ جو مار رہا تھا نا چوکی انچارج، وہ بڑا تگڑا آدمی تھا، دلیر تھا، وہ اب ادھر سے اس کو مارتا تھا، پھر فون بند کر کے جی سر تعمیل حکم ہوگی ابھی ابھی ابھی، بس پھر فون کرتے کٹو نو، مطلب ادھر سے فون بند کر کے اس کو کہتا پھر مارو. اچھا پھر ادھر سے بعد سے وہ کہتے وہ سر جی اندر سے آوازیں آ رہی ہیں وہ نہیں ٹال رہے. پھر ایس پی کا فون آ جاتا، کہتا سر بس ابھی 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 سر تعمیل حکم ہوگی، پھر فون رکھتا کہتا اور مارو. تو اب یہ جو آپ کی سیز فائر ہے نا سر جی، جو یہ افغانستان والی، یہ ایسی ہی ہے، ایگزیکٹلی یہ ہونا ہے. جو آئے گا درمیان میں ہم اس کو کہیں گے یس 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 بالکل 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 یہ تو ہمارے بھائی ہیں، مطلب زبردست. اور آپ کو ایک جملے نہیں یاد مہربانی فرما کے، وہ دن یاد کریں جب میں نے کہا تھا بات تو نامناسب ہے لیکن پاکستان اس وقت ایگزیکٹلی اسرائیل کی طرح بیہیو کرے گا. جملے یاد ہے؟ اس وقت تو بڑا پاکستانی سینٹیمنٹس کو برا لگنا تھا کیونکہ میرے پاس اور مثال کوئی نہیں تھی سمجھانے کی ایسٹرولوجیکلی. تو میں نے کہا تھا کہ دشائیں ان کی دونوں کی ایگزیکٹلی ایک ہے کہ یہ کہیں تک بھی جائیں گے اپنے دشمن کو میسج دینے میں، جیسے وہ بڑا کلیئر تھا، میں نے کہا پاکستان بھی بڑا کلیئر ہے اب اپنے دشمنوں کو میسج دینے میں. ایگزیکٹلی وہ ایٹیچیوڈ آپ لوگوں کو نظر آیا یا نہیں آیا؟ جہاں آج تک آپ نے کبھی جہاز بھیج کے یوں بمباری نہیں کی، وہاں آپ نے تہوتیک کر دی ہے. تو اس وقت سے یاد کریں کہ میں نے یہ پہلے انڈیکیٹ کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ نیکسٹ پاکستان اور اسرائیل، پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو بالکل کاؤنٹر کرنے کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے یاہو کو. تو ہم بھی اس وقت جو دشا ہماری جیسے چل رہی ہے، ہم بھی ایسے ہی بیہیو کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ایگزیکٹلی آپ نے وہی سب دیکھا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، مجھے آپ کے یہ الفاظ بہت اچھی طرح یاد ہیں اور ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو بھی یاد ہے کہ پاکستان ایگزیکٹلی اسرائیل کی طرح بیہیو کرے گا، جہاں جہاں اس کے دشمن ہوں گے ڈائریکٹ اٹیک ہوگا، نہیں چھوڑے گا، اور ایسا ہی ہوا ہے. مولانا ناصر اجازت دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. جی اسامہ صاحب جی جی جی. یار یہ سارے خود بھی اب سارے جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹرالجر بنے ہوئے ہیں، ایک ان کے لیے کوئز چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ بھی ہیلپ آؤٹ کریں. 27 سے پہلے پاکستان حملہ کرے گا یا انڈیا، اس کا میسج میں نیچے ذرا وہ بن نہیں جاتا تھا ووٹنگ ٹائپ کچھ، اگر آپشن ہے یا میسج کر کے جسٹ یہ لکھنا ہے آپ نے پاکستان یا انڈیا، کون پہلے اٹیک کرے گا 27 سے پہلے، اس میں تھوڑا سا حصہ لیں.